اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، جو نماز ظہر کے بعد قرآن پاک کی 4 سورتیں پڑھتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیز وقت کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ وہ کسی حال میں معاف نہیں، اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ پروردگار کی رضا اور خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے۔ نمازی محبوب ملائکہ ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور ہے۔ نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز دعا کی اجابت اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفیع ہے۔ نماز قبر میں انسان کی مونس، اس کا بستر اور منکر نکیر کا جواب ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور، بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے۔ نماز پل صراط کا پروانہ، جنت کی کنجی، حوروں کا مہر اور جنت کی قیمت ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ بلند درجہ اور اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ نماز تسبیح و تحلیل، تمجید و تکبیر، تمجید اور تقدیس اور قول اور دعا ہے۔ ہر عبادت کا ایک ستون اور پایہ ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک دیندار انسان کے دین اور عقائد کے لیے ایک ستون کی مانند ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں اور مومنوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تم سب کو نماز کی اور اس کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ نماز بہترین عمل اور تمہارے دین کا ستون ہے۔ نماز انسان کو بلند ترین درجے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ناظرین، نماز عقیدے کی تجلی، ایمان کا مظہر اور انسان کے خدا سے رابطے کی نشانی ہے۔ نماز کو زیادہ اہمیت دینا ایمان اور عقیدے سے برخورداری کی علامت ہے، اور نماز کو اہمیت نہ دینا منافقین کی ایک صفت ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں اس کو منافقین کی ایک نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ منافقین خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، جبکہ خدا خود ان کے فریب کو ان کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ اور منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز ترازو ہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سے آخرت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز قبول کر لی گئی تو تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو دوسرے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ چونکہ نماز دین کی بنیاد اور اس کا ستون ہے، عمل کی منزل میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو شخص نماز کو اہمیت دیتا ہے وہ دوسرے اسلامی دستورات کو بھی اہمیت دے گا، اور جو نماز سے بے توجہی اور لاپرواہی کرے گا وہ دوسرے اسلامی قوانین سے بھی لازمی لاپرواہی برتے گا۔ گویا نماز اور اسلام کے دوسرے احکام کے درمیان لازمہ اور ایک طرح کا رابطہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابی بکر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد بن ابی بکر، جان لو کہ ہر عمل تمہاری نماز کا تابع اور پیروکار ہے، اور جان لو جس نے نماز کو ضائع کیا اور اس سے لاپرواہی برتی وہ دوسرے اعمال کو زیادہ ضائع کرنے والا اور زیادہ اس سے لاپرواہی برتنے والا ہوگا۔ ناظرین، قیامت اصول دین میں سے ایک یہ ہے، اور وہ یہ دن ہے کہ جب تمام انسانوں کو حساب کتاب کے لیے میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا۔ روایات کی روشنی میں اس دن سب سے پہلا عمل جس کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان
حالت نماز میں ہوتا ہے تو اس کا جسم، اس کے کپڑے، اس کے ارد گرد موجود ساری اشیاء خدا کی تسبیح اور تحلیل کرتی ہیں۔ نماز کے بہت سے فائدے اور ثمرات ہیں جو نمازی کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انسان ہمیشہ ایک ایسی قوی اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو قبیح اور برے کاموں سے روک سکے تاکہ ایسی وہ زندگی گزار سکے جو گناہوں کی زنجیر سے آزاد ہو۔ اور ناظرین، قرآن کی نگاہ میں وہ قوی اور طاقتور چیز نماز ہے۔ فرمایا گیا کہ بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ناظرین، اس آیت کی روشنی میں نماز وہ طاقتور اور قوی شے ہے جو انسان کے تعادل اور توازن کو حفظ کرتی ہے اور اس کو برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے۔ چونکہ انسان جائز الخطا ہے اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ہر گناہ انسان کے دل پر ایک تاریک اثر چھوڑ جاتا ہے جو نیک کام کے انجام دینے کی رغبت اور شوق کو کم اور گناہ کرنے کی طرف رغبت اور میل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں عبادت ہی ہے جو گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والی تیرگی اور تاریکی کو زائل کر کے دل کو جلا اور روشنی بخشتی ہے۔ انہی عبادتوں میں سے ایک نماز ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں۔ بے شک نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے، اور پروردگار اس آیت میں گناہگاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک اعمال اور نماز کے ذریعے تمہارے گناہ نیست اور نابود ہو سکتے ہیں۔ شیطان، جو کہ انسان کا دیرینہ دشمن ہے اور جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، مختلف راستوں، ہیلوں اور بہانوں سے انسان کو صراط المستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چال بازیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں، اور ناظرین، انہی میں سے ایک نماز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اولاد آدم نمازوں کی پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہے گی، اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جیسے ان کو ترک کرتی ہے، شیطان ان پر غالب ہو جاتا ہے اور انہیں گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ نمازی کو خدا، انبیاء علیہم السلام اور ائمہ اطہار کے نزدیک ایک خاص درجہ اور مقام حاصل ہے، جس کی وجہ سے خداوند عالم دوسرے لوگوں پر برکتیں نازل کرتا ہے اور ان سے بلاؤں اور عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے گناہگارو، اگر بوڑھے نمازی، خاشع جوان، شیر خوار بچے اور چرنے والے چوپائے نہ ہوتے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر سخت عذاب نازل کرتا۔ ناظرین، نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے اہم ترین ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالی نمازی کی ہی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں ہو یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت سے نماز ادا کرو۔ ناظرین، نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، لیکن جب نماز کی فرضیت منظور ہوئی تو حضور علیہ السلام کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسریٰ یعنی معراج کی رات یہ تحفہ دیا۔
اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبتوں سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے، مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت زیادہ قدر کیا کرتا تھا۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ ایک جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عمل کون سا پسندیدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تر عبادتوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ ناظرین، آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں اتنی اہمیت کا حامل بنایا ہے اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ کر دی ہیں۔ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کا اعتبار نہیں کیا تو نماز اس کے لیے نور، روشنی اور نجات نہیں بنے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے، وہ ہماری ہی طرح ہے اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے کہ ہر چیز کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیات کو پیش کیا ہے تاکہ آپ تمام حضرات، میرے تمام بھائی بہن، نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز ہی سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی آپ کے کام آئے گی، اور روز محشر نماز ہی آپ کی شفاعت کرے گی اور آپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ، اس شخص کو معاف کر دے، یہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ مگر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم اس دور جدید میں نماز کو ہی بھلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور چھوڑنے کے عادی اس طرح بن چکے ہیں کہ گویا نماز ہے ہی نہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو اور آپ یہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں اور وہاں بھی سعادت مندوں کی فہرست میں آپ کا شمار ہو، تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ یقیناً نماز مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے نیچے رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز کے ساتھ مساجد کی بھی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ناظرین، ظہر کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ظہر اسلام کی 5 فرض نمازوں میں سے دوسری نماز ہے جو دوپہر کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز جمعے کے علاوہ ہفتے کے 7 دن دوپہر کے وقت ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 5 نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی پہلی نماز ہے۔ تو جو بندہ ظہر کی نماز کے بعد یہ 4 سورتیں پڑھ کر اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے
ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، یعنی وہ بندہ ہر پریشانی اور مشکل سے نجات حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ ان 4 صورتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو ناظرین، وہ 4 صورتوں میں پہلی صورت سورۃ الکافرون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکافرون کے فضائل میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے صرف چند ایک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فروا بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے قبل قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، بے شک یہ سورت شرک سے بریت کا اعلان ہے۔ امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس اس سورت کے پڑھنے سے اس قدر غصہ ہوتا ہے جتنا کسی اور سورت سے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سورت شرک سے بریت کا اعلان کرتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو طواف کی دونوں رکعتوں میں تلاوت فرمایا۔ ناظرین، دوسری سورت سورۃ الاخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان قل شریف کی برکات یہ ہے کہ قل کا 2 حرفی لفظ قرآن میں تقریباً 331 مرتبہ آیا ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے ادا ہوا، مگر قل کا لفظ بتلاتا ہے کہ پیغام قدر خصوصی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قل کہہ کر اپنے پیارے خلیل اور حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ میرا پیغام دنیا کے لوگوں کو سنا دو۔ اس کے بعد ناظرین تیسری اور چوتھی سورت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ناظرین، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ ابو حابس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ضرور بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ دونوں معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، جبکہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت سے امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیج کر اسے منگوایا۔ ناظرین، یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی، یہاں تک کہ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں
بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے صحت مند ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے، پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے وہاں تک پھیرتے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا تم کو وہ آیتیں معلوم نہیں جو آج کی رات نازل ہوئیں اور جن کی مثال اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی ہیں۔ تو ناظرین، آپ سب بھی ان 4 صورتوں یعنی چاروں قل شریف کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ آپ پر آنے والی ہر مشکل اور مصیبت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ چاروں صورتوں کو نماز ظہر اور نماز مغرب کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل اور مصیبت سے انشاءاللہ اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ آپ کا ہر مقصد اور حاجت پوری ہوگی۔ آپ کی زندگی اور آخرت انشاءاللہ دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب گناہگاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔